السلام علیکم۔ 10 سال کی عمر میں میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد مجھے چچا نے سہارا دیا، پھر چچا بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ چچی نے گھر سے باہر نکال دیا اور میں خالہ کے پاس چلی گئی۔ خالہ گھر کے بہت کام کرواتی، تھوڑا سا آرام کرتی تو مجھے گالیاں دیتی، مجھے ڈنڈوں سے مارتی، چھریوں سے مارتی، مجھ پر ہر طرح کے ظلم کرتی۔ ایک دن ایک انکل کہنے لگے، مجھ سے نکاح کر لو، میں تمہیں اس دلدل سے نکال کے بہت سکون سے رکھوں گا۔ خالہ نے اس آدمی سے پیسے لے کر میرا نکاح کروا دیا۔ شادی کی پہلی رات جب وہ میرے کمرے میں آیا تو اس نے جو میرے ساتھ کیا، میرے اوزان خطا ہو گئے، کیونکہ اس نے میرے ساتھ خالہ کے گھر کے سامنے ایک چائے کا ہوٹل تھا، جہاں سے خالہ اکثر ہی شام کو مجھے بھیج کر بسکٹ منگوایا کرتی تھی۔ ہوٹل کا مالک کاؤنٹر پر ہی بیٹھا رہتا تھا۔ وہ پچھلے کافی عرصے سے مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ نازو، تم مجھ سے نکاح کر لو، میں تمہیں اس دلدل سے نکال کر بہت سکون سے رکھوں گا۔ مجھ پر تو وہی مثال صادق آتی تھی کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ بنا کسی خاص جان پہچان کے ہی میں نے سکون کے نام پر حامی بھر لی، جبکہ میں اسے انکل کہتی تھی، اور اگلے ہی دن ہوٹل والا رشتہ لے کر میری خالہ کے گھر آ گیا۔ 15 برس کی لڑکی کے لیے ایک 40 برس کے مرد کا رشتہ آنا بہت ہی عجیب سی بات تھی، لیکن میری خالہ کو تو مجھ سے جان چھڑانے کا بہترین موقع مل رہا تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ ہوٹل والا بہت امیر ہے، اور اسی لیے انہوں نے اس نکاح کے بدلے ایک خطیر رقم کی مانگ کی۔ ہوٹل والے انکل نے بھی فوراً حامی بھر لی، اور اگلے ہی دن وہ قاضی کو لے کر چلا آیا اور اس نکاح سے پہلے ہی خالہ کے ہاتھ میں پوری رقم رکھ دی۔ خالہ کی خوشی تو دیکھنے لائق تھی۔ ہوٹل والے نے خالہ سے صاف لفظوں میں کہا کہ اب نازو سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، اور آپ بھول جائیں کہ کوئی نازو بھی کبھی آپ کی زندگی میں آئی تھی۔ خالہ تو نوٹوں کی چمک دھمک میں ایسی مگن ہوئی کہ اس نے ہوٹل والے کی ہر بات پر ہاں میں ہاں ملائی، اور اگلے ہی گھنٹے میرا نکاح کر کے رخصتی کر دی۔ خالہ کو اب ویسے بھی مجھ سے جان چھڑانی تھی، کیونکہ میں جوان ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی بہت ہوتی جا رہی تھی، اور خالو پردیس سے واپس آنے والے تھے۔ خالہ اٹھتے بیٹھتے مجھے یہی کہتی تھیں کہ تجھ جیسے حسن کے فتنے کو گھر رکھ کر تو مجھے ایک پل بھی سکون نہیں آئے گا۔ جیسے تو اپنے ماں باپ کو کھا گئی، کہیں ایسے ہی میرے گھر کو نہ اجاڑ دے۔ وہ ہوٹل والا جسے میں شاہ انکل کہتی تھی، اب میرا شوہر بن چکا تھا۔ اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اپنے بڑے گھر میں لے آیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں اسے کیا کہہ کر پکاروں، تو جب اس نے مجھے کہا کہ تم مجھے شاہ صاحب کہہ سکتی ہو۔ شاہ صاحب کا گھر بہت بڑا اور حسین تھا، لگتا تھا کہ جیسے پیسے کی کوئی کمی ہی نہ ہو۔ شاہ صاحب کی نوکرانی، جو کہ کافی عمر والی تھی، اس نے مجھے ان کے کمرے تک پہنچایا اور بتایا کہ اس گھر میں شاہ صاحب کے علاوہ اور کوئی نہیں رہتا، صرف نوکر چاکر ہی موجود ہیں۔ شاہ صاحب بھی یہاں کم ہی تشریف لاتے ہیں، کیونکہ ان کے شہر میں کافی گھر ہیں اور وہ زیادہ تر وقت ہوٹل میں ہی گزارتے ہیں۔ شاہ صاحب کی نوکرانی مجھے بیگم صاحبہ کہہ رہی تھی، جسے سن کر مجھے بہت ہی عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں تو خود آج تک نوکرانیوں کی طرح زندگی گزارتی آئی تھی، اور آج اچانک بیگم صاحبہ بن گئی تھی۔ میں حیرت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں گھماتی شاہ صاحب کے گھر کو دیکھ رہی تھی۔ شاہ صاحب کی نوکرانی نے تھوڑی ہی دیر میں مجھے اچھے سے کپڑے لا کر دیے اور کہا کہ میں نہا دھو کر تیار ہو جاؤں، اور میں اتنا اچھا لباس دیکھ کر خوشی خوشی نہا دھو کر تیار ہو گئی۔ ساتھ ہی مجھے یہ سوچ کر بہت عجیب لگ رہا تھا کہ نہ جانے شاہ صاحب کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہوگا، کیونکہ ہم دونوں کی عمر میں کافی فرق تھا۔ ابھی مجھے بیڈ پر بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی، رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا کہ جب شاہ صاحب کمرے میں تشریف لائے اور آتے ہی میرے پاس بیٹھ گئے، مجھے عجیب سی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ میں گھبراہٹ سے اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ شاہ صاحب بہت غور سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد اچانک ہی شاہ صاحب نے میرے ساتھ وہ کیا کہ جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ شاہ صاحب نے تو میری دنیا ہی بدل دی تھی۔ شاہ صاحب نے جو کچھ کہا وہ سب تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، وہ تو مجھے کسی اور ہی مقصد کے تحت یہاں لائے تھے۔ 10 سال کی عمر میں ہی میرے ماں باپ ایک کار حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اور میرے ماں باپ کے انتقال کے بعد ہمارا ہنستا بستا گھر اجڑ گیا تھا۔ میں اس دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی کہ جب میرے چچا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ میرے چچا مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے بچوں کی طرح پالا اور کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی۔
لیکن میں اپنی چچی کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ چچا کا میرے ساتھ محبت بھرا رویہ چچی کی آنکھوں میں بری طرح کھٹکتا تھا۔ چچا مجھ پر بے دریغ پیسہ خرچ کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے اسی اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا تھا جہاں ان کے بچے جاتے تھے، اور یہ بات تو چچی کو قطعی طور پر برداشت نہ تھی کہ میں ان کے بچوں کی برابری کرتی۔ اسی بات کو لے کر چچی اور چچا کے درمیان بہت زیادہ جھگڑا بھی ہوا، لیکن چچا نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ نازو میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے اور میرا فرض ہے کہ میں اس کی پرورش ویسے ہی کروں جیسے اپنے بچوں کی کر رہا ہوں۔ وقتی طور پر تو چچی خاموش ہو گئی، لیکن چچا کی غیر موجودگی میں چچی میرے ساتھ بہت برا سلوک کرتی اور ان کا رویہ بالکل حد آمیز ہوتا، لیکن میں چچا کی محبت کی خاطر سب کچھ خاموشی سے برداشت کرتی رہی، اور یوں ہی زندگی کا سلسلہ چلتا رہا۔ میری تعلیم بھی جاری تھی کہ اچانک ہی میری قسمت نے پلٹا کھایا اور چچا بھی اچانک ہی دل کے دورے سے انتقال کر گئے۔ چچا کی موت نے تو مجھے بالکل توڑ کر رکھ دیا، کیونکہ میرے ماں باپ کے جانے کے بعد میرے چچا ہی میرا واحد سہارا تھے، اور مجھے اچھے سے معلوم تھا کہ اب چچی میرے ساتھ کیسا سلوک کریں گی۔ چچی نے تو مجھے ہی منحوس قرار دے دیا تھا کہ میں پہلے اپنے ماں باپ کو کھا گئی اور اب اپنے چچا کو۔ چچی ہر ایک کے سامنے مجھے ہی برا بھلا کہتی رہی تھی۔ چچی نے میرا حال بالکل نوکروں جیسا کر دیا تھا۔ میں صرف چچی کی نہیں بلکہ ان کے بچوں کی بھی نوکرانی بن چکی تھی۔ چچی کے بچے بھی ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے مجھے آواز دیتے اور مجھ پر حکم چلاتے، اور اگر کبھی میں انکار کرتی تو چچی مجھے اتنی گالیاں دیتی کہ میرے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا۔ میری حالت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے کھانے کو مناسب خوراک نہ ملتی تھی اور کاموں کا ڈھیر میرے اوپر پڑا رہتا۔ چچی کو میری حالت پر بالکل بھی ترس نہیں آتا تھا، جبکہ میں صرف 13 سال کی ایک معصوم بچی تھی۔ چچا کے انتقال کے فوراً بعد ہی چچی نے میرا اسکول جانا بھی بند کروا دیا تھا۔ میں ہر رات سونے کے لیے لیٹتی تو اپنے ماں باپ کو یاد کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ میرے دل میں ایک ہی خیال آتا تھا کہ میں بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی مر جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ یہ دنیا ہم جیسے بے سہارا بچوں کے لیے صرف اور صرف جہنم تھی۔ ایک دن میری بڑی خالہ مجھ سے ملنے کے لیے آئیں تو انہیں اندازہ ہوا کہ میں اس گھر میں بالکل نوکرانیوں کی طرح گزارا کر رہی ہوں اور کام کاج کرتے کرتے کام کاج میں بالکل طاق ہو چکی ہوں، تو انہوں نے چچی کے ساتھ بہت زیادہ جھگڑا کیا کہ وہ ایک معصوم بچی کے ساتھ اتنا ظلم کیسے کر سکتی ہیں۔ چچی کو تو میں ویسے ہی ایک آنکھ نہ پاتی تھی، اور خالہ کے جھگڑے کے بعد تو انہیں موقع مل گیا کہ وہ مجھ سے جان چھڑا لیتی۔ انہوں نے اسی وقت میرا ہاتھ خالہ کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اگر آپ کو یہ منحوس اتنی عزیز ہے تو آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ بڑی خالہ کی تو جیسے باچھیں کھل گئیں۔ خالہ نے مجھے گلے سے لگایا اور میرا سامان لیے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئیں، لیکن جیسا دکھتا ہے ویسا ہوتا نہیں۔ خالہ نے بھی میرے ساتھ وہ سب کچھ کیا جس کے بارے میں میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ خالہ کو مجھ سے کوئی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ جب انہیں اندازہ ہوا کہ میں گھر کے کام کاج اچھے سے کر سکتی ہوں تو خالہ کو میرے اندر ایک مفت کی نوکرانی دکھائی دی، اور اسی لیے انہوں نے جان بوجھ کر چچی سے جھگڑا کیا تھا کہ چچی مجھے گھر سے نکال دیتی اور وہ میری مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے اپنے گھر لے آتی۔ بظاہر اچھی نظر آنے والی میری خالہ میری چچی سے بھی زیادہ بدتر عورت تھیں۔ ابھی مجھے خالہ کے گھر پہنچے ایک دن بھی نہ گزرا تھا کہ خالہ نے اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ کپڑوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر میرے سامنے ڈال کر کہا کہ میں جلدی سے یہ سارے کپڑے دھو دوں ورنہ وہ میرا حشر بگاڑ دیں گی۔ میں نے حیرت بھری نظروں سے خالہ کو دیکھا جو چچی کے آگے میرے حق کی خاطر لڑ رہی تھی اور مجھ پر ترس کھا رہی تھی، اور اسی لیے میں تو انہیں اپنا ہی سمجھ بیٹھی تھی۔ وہی خالہ اب مجھ پر حکم چلا رہی تھی، لیکن میں جان گئی تھی کہ میں ایک یتیم اور بے سہارا بچی ہوں جس سے کسی کو ہمدردی نہیں، بلکہ ہر کوئی اپنے مطلب کے تحت مجھے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ خالہ کا بھی مجھے اپنے گھر لانے کے پیچھے یہی مقصد تھا۔ مجھ پر ظلم کا ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ خالہ نے تو چچی سے زیادہ ظلم کی حد کر دی تھی۔ گھر کے سارے کام تو مجھ سے کرواتی ہی تھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہیں میرے آرام کے نام سے چڑ تھی۔ جہاں کہیں میں تھوڑی سی بھی دیر آرام کی غرض سے بیٹھ جاتی تو وہ ڈنڈا اٹھائے میری طرف دوڑ کر آتی اور مجھے پیٹنا شروع کر دیتی۔ چچی کے گھر میری تعلیم کا سلسلہ بھی جیسے تیسے جاری تھا، لیکن خالہ نے تو میری پڑھائی بھی ختم کروا دی تھی اور آرام بھی۔ میں سارا دن کولو کے بیل کی طرح کام کرتی اور تھک ہار کر جب سونے کے لیے لیٹتی
تو اس وقت بھی خالہ میرے پیچھے 4 کام لگا دیتی۔ خالو ملک سے باہر رہتے تھے اور خالہ کے بچے چھوٹے تھے، ایسے میں انہیں ایک مفت کی نوکرانی بھی مل گئی تھی۔ وہ ہر وقت تیار ہو کر بیٹھی رہتی اور گھر کے سامنے موجود ہوٹل سے کیک اور بسکٹ منگوا کر کھاتی رہتی۔ وہ کیک اور بسکٹ لا کر دینا بھی میری ذمہ داری تھا۔ میں گھر کے کام کاج چھوڑ کر پہلے شام ہوتے ہی خالہ کو سامان لا کر دیتی۔ ہوٹل والے بھی مجھے اچھے سے پہچانتے تھے کیونکہ بھری دوپہر میں بھی چھت پر چڑھ کر کپڑے دھو رہی ہوتی۔ ہوٹل کا مالک شاہ انکل تو مجھے بڑی ہی عجیب نظروں سے دیکھتا تھا۔ مجھے اس کی نظروں سے بہت الجھن ہوتی تھی۔ میں اب جوان ہو رہی تھی اور یوں ایک غیر مرد کی نظریں اپنے وجود پر محسوس کر کے مجھے کچھ عجیب لگتا تھا۔ کئی دفعہ میں نے خالہ سے کہا کہ میں اس طرح ہوٹل نہیں جا سکتی، وہاں بہت سے لوگ آتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یہ سنتے ہی خالہ نے مجھے کام چور کہہ کر مارنا شروع کر دیا۔ ان کے ہاتھ میں جو چیز آتی وہ اسی سے ہی مجھے مارنا شروع کر دیتی۔ ایک دفعہ ان کے ہاتھ میں چھری تھی اور انہوں نے مجھے ایسے مارا کہ میرے جسم پر جگہ جگہ زخم آ گئے۔ اس دن کے بعد سے مجھ میں ہمت ہی نہ رہی کہ میں خالہ کی کسی بھی بات سے انکار کرتی۔ خالہ کا دیور اکثر ہی گھر آ جاتا اور گھنٹوں گھنٹوں بیٹھا رہتا۔ خالہ تو اسے چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی، لیکن مجھے اس کی نظروں کو بھگتنا پڑتا۔ وہ خاموش مسکراہٹ لیے مجھ پر نظریں جمائے رکھتا اور بہانے سے مجھے اپنے قریب بلانے کی کوشش کرتا۔ وقت اتنی تیزی سے گزر رہا تھا کہ میں 15 سال کی ہو چکی تھی۔ خالہ کے دیور کی نظریں میرے جسم پر پوری طرح جمی رہتیں۔ میں کام کرتے کرتے کئی دفعہ اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے اس کی موجودگی سے خوف آتا۔ ایک دن وہ بہانے سے میرے پیچھے باورچی خانے تک چلا آیا اور میری کمر پر ہاتھ لگانے لگا۔ اس کی اس حرکت نے میرا دل دہلا کر رکھ دیا۔ بہانے سے میرے قریب ہوتا جا رہا تھا اور میری سانس رک رہی تھی۔ جیسے ہی مجھے اس کے خطرناک ارادے کا علم ہوا تو میں نے فوراً ہی خالہ کو آواز دے دی۔ میری خالہ کو آواز دیتے ہی وہ تیزی سے واپس چلا گیا، لیکن اس کی ہمت نہ ٹوٹی۔ وہ اگلے دن پھر چلا آیا۔ اتفاق سے خالہ اس وقت گھر پر موجود نہیں تھی۔ خالہ کی طبیعت خراب تھی اور وہ ڈاکٹر کے پاس گئی ہوئی تھی۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے میرے ساتھ نازیبا حرکات شروع کر دیں اور ساتھ ساتھ مجھے دھمکانے لگا کہ اگر میں نے کسی کو کچھ بھی بتایا تو وہ خالہ سے ہی میرے بارے میں شکایت کرے گا کہ میں نے ہی اسے ورگلایا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ میں خالہ سے کس قدر ڈرتی ہوں اور خالہ کا سلوک میرے ساتھ کیسا ہے، اور اسی بات کا اس نے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔ میں اس کے ہاتھوں لٹ چکی تھی اور اب آئے روز ہی وہ میرے ساتھ اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرنے چلا آتا۔ اذیت تھی کہ دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں سب کے لیے ایک مفت کا مال بن چکی تھی اور ہر کوئی اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ ایک دن جب میں خالہ کے بسکٹ لینے کے لیے ہوٹل پر گئی تو ہوٹل والے انکل نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ تم کیوں ہر وقت کام میں لگی رہتی ہو؟ میرا دل اس دن بہت دکھی تھا کیونکہ یہ وہی دن تھا جب میرے ماں باپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے اور میں تمام بے حس لوگوں کے ظلم کا شکار ہو چکی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اسے اپنی ساری رودات سنا دی، جسے سننے کے بعد ان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے تھے۔ شاید انہیں مجھ سے ہمدردی ہو گئی تھی۔ میں بسکٹ لیے واپس چلی آئی تھی۔ میرے واپس آتے ہی خالہ نے مجھے ایک دفعہ پھر سے مارنا شروع کر دیا کیونکہ مجھے کافی زیادہ دیر لگ گئی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی یہ کس سے ملاقات کر کے آ رہی ہو جو ایک بسکٹ لانے میں تجھے گھنٹے لگ گئے۔ وہ ہر بات پر مجھے اسی طرح ذلیل کیا کرتی تھی۔ جیسے جیسے میں جوان ہو رہی تھی خالہ کی آنکھوں میں مزید کھٹکنے لگی تھی کیونکہ خالو کی واپسی کا دن قریب آ رہا تھا۔ خالو 2 مہینے کی چھٹیوں پر گھر واپس آ رہے تھے۔ اگلے دن جب میں دوبارہ ہوٹل پہنچی تو انکل نے پوچھا کہ اگر میں تمہیں اس دلدل نکال کر سکون کی زندگی دوں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ انکل کی بات سن کر میں نے ناسمجھی سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ پوچھنے لگے کہ مجھ سے نکاح کرو گی؟ میں تمہیں اس اذیت سے نکال لوں گا جو تمہاری خالہ نے تمہیں دی ہے۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی کیونکہ میری عمر صرف 15 برس تھی جبکہ ہوٹل والے انکل کوئی 40 برس کے لگ بھگ تھے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ اتنی تکلیف دہ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ تم مجھ سے نکاح کرو اور میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ میں تمہیں خوش رکھوں گا اور تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہ ہوگی۔ پہلے تو مجھے انکل کی بات بہت عجیب لگی، لیکن خالہ کی مار سہ کر میرا پورا جسم نیلا ہو چکا تھا۔ میں نے بنا کچھ سوچے سمجھے ہی کہہ دیا کہ مجھے منظور ہے۔ اگلے دن ہوٹل والا انکل میرے گھر رشتہ لے کر آ گیا
اور خالہ نے ایک بڑی رقم لے کر میرا اس کے ساتھ نکاح کر دیا۔ وہ خالو کے آنے سے پہلے ہی مجھے اس گھر سے بھگانا چاہتی تھی، اور اب انہیں موقع مل گیا تھا اور پیسوں کے بدلے انہوں نے مجھ سے جان چھڑا لی، اور یوں میں شاہ صاحب کے گھر ان کی بیوی بن کر آ گئی۔ خالہ نے ایک دفعہ بھی یہ نہ سوچا تھا کہ وہ میری شادی ایک 40 سال کے مرد سے کروا رہی ہیں جسے وہ خود بھی نہیں جانتی، اور وہ شخص شادی کے بعد میرے ساتھ کیا کرے گا۔ خالہ کو اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ شادی کی رات میں کمرے میں بیٹھی شاہ صاحب کے منتظر تھی کہ جب انہوں نے کمرے میں آ کر میرے ساتھ وہ سب کیا کہ جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ شاہ صاحب نے کمرے میں آتے ہی مجھے بتایا کہ وہ دوبارہ سے میری تعلیم کا سلسلہ جاری کروا رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ میں اچھی تعلیم حاصل کروں اور پڑھ لکھ کر کسی قابل بن جاؤں، اور ساتھ ہی یہ کہہ کر انہوں نے مجھے طلاق دے دی کہ وہ میرے قابل نہیں ہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شاہ صاحب میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ طلاق کا لفظ سن کر تو میری جان ہی نکل گئی۔ مجھے لگا کہ قسمت نے ایک بار پھر مجھ پر وار کیا ہے، لیکن شاہ صاحب نے کہا کہ میں اس گھر میں آرام سے رہ سکتی ہوں۔ شاہ صاحب مجھے کبھی پریشان نہیں کریں گے اور میری ہر ضرورت کا پوری طرح خیال رکھیں گے، اور جب میں کسی قابل بن جاؤں گی تو وہ خود کسی اچھی جگہ میری شادی کروا دیں گے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ مجھ سے نکاح کر کے لانا ان کی مجبوری تھی، کیونکہ اس کے بغیر میری خالہ مجھے ان کے حوالے کبھی نہ کرتی۔ اس لیے خالہ کو دکھانے کے لیے انہوں نے مجھ سے نکاح پڑھوایا تھا۔ شاہ صاحب کی بات نے تو مجھے حیران ہی کر دیا۔ وہ کیسے شخص تھے جو مجھے اتنے پیسوں کے بدلے شادی کر کے لائے تھے، اور اب اتنی آسانی سے مجھے طلاق دے چکے تھے اور خود میری شادی کروانے کی بات کر رہے تھے۔ اپنی بات پوری کر کے شاہ صاحب تو کمرے سے چلے گئے، لیکن مجھے ہکا بکا چھوڑ گئے۔ اتنے میں شاہ صاحب کی نوکرانی کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے اسے ساری بات بتائی۔ رو رو کر میرا برا حال ہو چکا تھا۔ میں ایک دفعہ پھر اجڑ چکی تھی۔ شاہ صاحب کی نوکرانی شاید بہت پرانی تھی۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی کہ بیٹا، شاہ صاحب ایک بہت اچھے انسان ہیں، اور انہوں نے جو کچھ بھی کیا تمہاری بھلائی کے لیے ہی کیا ہے۔ شاہ صاحب کی بیوی اور بیٹی بھی ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے، اور جب سے شاہ صاحب اکیلے رہ گئے تھے، ایک دن شاہ صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ وہ تم میں اپنی بیٹی کی جھلک دیکھتے ہیں، اور جب وہ تم پر اس قدر ظلم ہوتا دیکھتے ہیں تو ان سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا۔ اس نوکرانی نے مجھے شاہ صاحب کی بیوی اور بیٹی کی تصویر دکھائی تو میں حیران رہ گئی کہ ان کی بیٹی تو کافی حد تک میرے جیسی ہی تھی۔ نوکرانی نے مجھ سے کہا کہ اگر شاہ صاحب نے آپ کو تعلیم جاری رکھنے کا کہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ پڑھ لکھ کر واقعہ ہی کسی قابل بن جائیں۔ شاہ صاحب خود آپ کی شادی کسی اچھی جگہ کروا دیں گے اور آپ کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی۔ میں جو اپنے ہر سگے رشتے سے دھوکہ کھا کر آئی تھی، میرے لیے ایک انجان شخص پر بھروسہ کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا۔ لیکن آنے والے کچھ ہی دنوں میں جب شاہ صاحب نے شہر کے ایک بڑے اسکول میں میرا داخلہ کروا دیا تو مجھے یقین ہونے لگا کہ واقعی وہ ایک اچھے انسان ہیں۔ وہ بہت کم گھر آتے اور صرف میری خیر خیریت پوچھ کر چلے جاتے۔ جب سے انہوں نے مجھے طلاق دی تھی وہ خود اپنے دوسرے گھر میں رہ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی تھی، اور میں واقعی میں بہت اچھی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ زمانے کی بہت ساری ٹھوکریں کھانے کے بعد بالآخر میں ایک پرسکون زندگی میں داخل ہو ہی گئی تھی۔ اب صرف میرے ساتھ ایک ہی غم تھا کہ میرے پاس میرے ماں باپ نہیں تھے۔ دن مہینوں میں اور مہینے سال میں تبدیل ہوتے گئے، اور میں وقت کے ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہوئے ڈاکٹر بن گئی۔ ایک دن ایک عورت کو ایمرجنسی میں ہسپتال میں لایا گیا تو اس کی حالت بہت خراب تھی اور کینسر کے آخری سٹیج پر تھی، اور جب میں اسے دیکھنے کے لیے اس کے پاس پہنچی تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ تو میری سگی خالہ تھی۔ وہ روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ انہوں نے جو سلوک میرے ساتھ کیا ان کی اولاد وہی سلوک ان کے ساتھ کر رہی ہے۔ ان کے بیٹے انہیں مارتے ہیں، اور خالو بھی ایک کم عمر لڑکی سے دوسری شادی کر کے اسے اپنے ساتھ لے کر لوٹے تھے۔ خالہ پوری طرح برباد ہو چکی تھی، اور اس وقت بھی وہ اسپتال کی ایمرجنسی میں کسی پڑوسی کے سہارے پڑی ہوئی تھی۔ آج مجھے یقین آ گیا تھا کہ ہر کسی کو اپنے حصے کا حساب چکانا ہے۔ میرے ساتھ ہی کام کرنے والے ایک ڈاکٹر نے جب میرا رشتہ بھیجا تو شاہ صاحب نے اچھی طرح چھان بین کرنے کے بعد اسے گھر بلایا اور میرے اور اپنے رشتے کی ساری سچائی بتا دی۔ وہ ڈاکٹر مجھے کافی عرصے سے جانتا تھا، اور میرے حالات جاننے کے بعد بھی وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ شاہ صاحب نے بخوشی اپنی بات پر عمل کرتے ہوئے میری شادی اس سے کروا دی،
اور یوں شاہ صاحب کی اچھائی نے مجھ جیسی ایک یتیم اور بے سہارا بچی کی زندگی پوری طرح بدل کر رکھ دی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔